شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، فلسطین میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، فلسطین کی عام عوام کے ساتھ جو رویہ اسرائیلی فوج اور وہاں کی بے رحم سرکار اپنا رہی ہے، ان حالات کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات سے نا امید ہو چکے ہیں کہ مسلمان جو کنٹریز ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ حالانکہ آپ اگر غور کریں تو مسلمان کے ساتھ آزمائش، رنج، غم، تکلیفیں لگی ہوئی۔ مسلسل انسان کی پیدائش جب اللہ رب العزت نے کی تو اس کے ساتھ آزمائشیں اور پریشانیاں اور تکلیف اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے، جب اس پر تکلیف اور رنج اور پریشانی بھیجتا ہے تو وہ آزمائش اللہ رب العزت کی دیکھنا چاہتا ہے کہ بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے دی، ان آزمائشوں پر کیا ان تمام اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتا ہے یا اس آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے۔ مومن میں اور مشرکین اور اللہ کے جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ رب العزت کو، ان لوگوں میں بڑا فرق ہے کہ مومن پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ اس آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، اور مشرکین اور اللہ کے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان پر جب آزمائش آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات اپنی اس پریشانی کا چھٹکارے کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں، اور وہ آتم ہتیایں کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں۔ مسلمانوں کا بالکل ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے سوچنے کا۔ اس کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی کیا خوب ہے کہ وہ جس حال میں جو ہوتا ہے بھلائی ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری، غریبی، ان تب پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سکون کے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اور وہ آزمائش اس کے حق میں بھلائی ثابت ہوتی ہے اور آپ اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور وہ خوشحالی اس کے لیے بھلائی کی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو مومن کی صفت بتائی ہے اس کے بارے میں ذرا دیکھیں۔ اور ہم ضرور تمہیں ڈر، خطرہ، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں ڈال کر تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجئے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی اور ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ بڑی عنایتیں ہوتی ہیں اور ان کی رحمت ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ گویا یہ جو آزمائش اللہ رب العزت لیتا ہے وہ بے مقصد نہیں لیتا ہے، اس آزمائش میں بھی اس کا جو اجر ہے وہ اسے کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر، بدلہ ملتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اتہ جو لوگ خدا کی رضا پر راضی رہیں خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں خدا سے ناراض ہوں خدا بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دراصل مومن کی صفت۔ جب کسی امت پر آزمائش آتی ہے، آپ غور کریں کہ فلسطینیوں کا کیا ایمان کا درجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے گود میں ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے چھوٹے بھائیوں کو ہاسپٹل کے بیڈ پہ جو پریشان ہیں، جو جنہیں بم و گولی لگی ہوئی ہے، اس کو وہ کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ منظر دیکھ کر کے توقع کیجئے کہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ انہیں کوئی بھی ظالم حکمراں اس کو دبا نہیں سکتا ہے۔ ایسا گروہ جو ہمیشہ رہے گا، جو یہودیوں کو ان کی اصل اوقات دکھاتا رہے گا، بتاتا رہے گا۔ آپ غور کیجئے کہ آج تقریباً 25 سے 26 دن ہو گئے
एक छोटी सी टुकड़ी जिसके पास कहा जाता है कि चंद आदमी है, कोई देश की आर्मी नहीं लड़ रही है, और दुनिया का सबसे पावरफुल कहे जाने वाला देश इजराइल आज 25-26 दिन में भी उन चंद मुट्ठी भर लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसके जगह पर वो मासूम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मार रहा है, आम नागरिकों को मार रहा है। लेकिन बावजूद इसके कि वो जो गिरोह है उसको ये लोग कंट्रोल और काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये है दरअसल ईमान का वो जज्बा जो फिलिस्तीन मस्जिद अक्सा को लेकर के सजग हैं, और जो वो तैयारी जहनों में करते हैं कि हमारी जान चली जाए, लेकिन हम मस्जिद अक्सा को शहीद नहीं होने देंगे। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदे का कोई बच्चा, छोटा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाता है, तो फरिश्ते से अल्लाह पूछते हैं कि कहां से आ रहे हो? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि परवरदिगार, मैं फलां जगह से आ रहा हूं और फलां बच्चे को के रूह को कब्ज कर लिया है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने उसके मां से उसके कलेजे को अलग कर दिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हमने कर दिया। तो फिर पूछते हैं अल्लाह कि वो औरत, वो मां क्या कह रही थी? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि आपका हम्द व शुक्र अदा कर रही थी, दुआ पढ़ रही थी। तो अल्लाह कहते हैं कि जाओ, जाकर के फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है कि जाओ जन्नत में उसके लिए एक घर बनाओ जिसका नाम बैतुल हम्द रखो। गोया कि जब किसी बच्चे की मौत होती है, जब किसी परिवार के सदस्य की मौत होती है, तो जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरअसल हम्द सना करना है, उसकी तारीफ करना है, उस पर शुक्र बजा लाना है। इस अल्फाज को कहने के बदले में उस माँ को, जो लोग ये अमल करते हैं, उनके घर वालों को उस तकलीफ की हालत में भी जो इस कलमे को नहीं भूलते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि आप जाइए और जाकर के जन्नत में ऐसा घर बनाइए जिसका नाम बैतुल हम्द रखिए। आप गौर कीजिए कि कितनी बड़ी आजमाइश है। इन हालात में हमें साबित कदम रहने की जरूरत है, चाहे जैसी भी आजमाइश आ जाए। आजमाइशों से हमें परेशान नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना है। इन सब हालात का, इन सब आजमाइशों में हमें डट कर मुकाबला करने की जरूरत है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहकाम जारी किए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि उन्होंने हर आजमाइश और हर परेशानियों में, हर आजमाइश में साबित कदम रहे, अल्लाह के हम्द व सना करते रहें, वही इस उम्मत को भी करने की जरूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।